الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا فضل اور بہت بڑے احسانات ہیں. خصوصاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں پر اللہ نے تو کچھ عظیم احسانات ہی کیے ہوئے ہیں. ہر انسان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ تعارف ہے، یعنی یہ آپ کو اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ اللہ کون ہے، آپ نے ایمان کیسے لے کر آنا ہے. اس کلمے کو کلمہ تعارف کہتے ہیں. اور نماز پھر اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کرتی ہے. نماز اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کرتی ہے، اور پھر روزہ اس تعلق کو محبت میں تبدیل کرتا ہے. زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں تبدیل کرتا ہے، اور روزہ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، اس سے اللہ کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، اور پھر یہ تعارف نماز کی برکت سے تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی برکت سے یہ تعلق محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر روزے کی بدولت یہ محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر حج کی بدولت حج کی برکت سے انسان جب عاشق ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ اب میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں، اپنے معشوق سے ملاقات کروں. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کے در کا طواف کرتا ہے. اس محبت اور عشق کے ساتھ امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے. وما حب الدیار وشغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار. اب اس کا ان در و دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، وہ اصل یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے محبوب کی یہ چاہت ہے، اس کے محبوب کی تجلی اس جگہ پڑ رہی ہے. چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، رات کا ایک وقت تھا، اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا. اس دوران ایک نوجوان لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور وہ اللہ سے محبت اور عشق کی باتیں کر رہی تھی اشعار کی صورت میں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر میں، اس گھڑی میں، اس انداز سے اللہ کے اس گھر کے سامنے، اس سرزمین حرم میں اس انداز کے اشعار اور باتیں اچھی نہیں ہیں. وہ فوراً کہنے لگی جنید اس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان لڑکی حضرت جنید بغدادی سے سوال کرتی ہے کس کا طواف کر رہے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا بیت اللہ کا طواف کر رہا. تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ کتنے پاگل ہیں تیرے بندے
کہ تجھے چھوڑ کر ان پتھروں کا طواف کرتے ہیں؟ کس محبت کے ساتھ، کس عشق کے ساتھ، کس اللہ کے عشق میں اور اللہ کی محبت میں غرق ہو کر دیوانہ وار انداز میں یہ لڑکی طواف کر رہی ہو۔ تو بیت اللہ کا طواف اور یہ سفر حج، یہ اصل تو عشق اور محبت بھرا سفر ہے۔ اللہ کی محبت آتی نہیں، اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اللہ کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو میرے عزیزوں اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو جائے، میرے اللہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، تو آپ بتائیں میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے مالک کے گھر پہ جا رہا ہوں، مجھے اس نے بلانے کے لیے قبول کیا، توفیق عطا فرمائی، میں اس کے در کا طواف کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کی محبت بنیادی چیز ہے اس سفر کی، اللہ کا عشق بنیادی چیز ہے اس سفر کی۔ یہ عشق اور محبت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر اس سفر کا بہترین ثمرہ اور اس سفر کا بہترین نتیجہ اللہ عطا فرمائے۔ اب اس عشق اور اس محبت کو پیدا کرنے کے اسباب کیا کیا ہیں؟ تو اس کے 6 سبب ہیں جو آپ کے دل میں اس عشق اور اس محبت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر 3 انداز سے ہو، 3 انداز سے۔ پہلا طریقہ کار شکر کا پہلا انداز، پہلا نمبر شکر کا یہ ہے کہ زبان سے ہر وقت ہماری زبان پر شکر کے کلمات، ہماری زبان ہر وقت شکر کے کلمات ادا کر رہی ہو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ کتنے لوگ تھے، کتنے انسان تھے جو حج پہ جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکتے، کتنے تھے جنہوں نے حج کے فارم فل کیے لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے ان کے معاملات رکے پڑے، کتنے ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی، دنیا بھر کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر پہ آنے کی توفیق انہیں میسر نہیں۔ مال بھی خوب ہے، دولت بھی خوب ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، کوئی معذوری بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ اپنے گھر پہ بلا نہیں رہا، اللہ اپنے گھر پہ آنے کی توفیق نہیں دے رہا، اس مبارک سرزمین میں قدم رکھنے سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرمایا کرتے تھے، سنو حرمین کی زمین بڑی غیور زمین، یہاں جانے پر، یہاں اترنے کے بعد تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو جائے گی، اللہ اس سفر کی برکات سے محروم کر دے گا، اللہ اس سفر سے محروم کر دے گا، آئندہ آنے کی توفیق سے محروم کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور سفر کے آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری زبان پر شکر کے کلمات کہ اللہم لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قبول فرمایا، مجھے توفیق عطا فرمایا، میرے قاضی معاملات حل ہو گئے۔ کیونکہ میرے دوستو، آپ جب وہاں جائیں گے نا، آپ پوچھئے گا کتنے ٹیکسی چلانے والے ہیں، کتنی ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرمائے انہیں مسجد حرام میں نماز کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اور کتنا وقت گزر گیا، کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 35 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے۔ حرم کے پڑوس میں دکان ہے لیکن نماز کی توفیق میسر نہیں۔ کہاں عمرے، کہاں حج، کہاں طواف، کہاں بیت اللہ سے چمٹنا، کہاں ملتزم بے روز اپنے گال کو لگانا، کہاں حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ کہاں نصیب، کہاں مقام ابراہیم کے 2 رکعتوں کا ادا کرنا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز ہم اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنے کا اہتمام کریں کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے، نہ عقل کی وجہ سے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ کسی اور سبب کی وجہ سے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہو۔ اور دوسرا شکر کا طریقہ اور دوسرا نمبر شکر کا یہ ہے کہ انسان اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے دل کی کیفیت شکر والی بنائے، دل کی کیفیت شکر والی بنائے کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کا کرم تھا،
کہ جس کی بدولت، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے آج میں بیت اللہ کے سفر پہ آ چکا ہوں، میں بیت اللہ کے سفر کے لیے تیار ہو چکا ہوں، میرے معاملات حل ہو چکے ہیں، میری چیزیں درست ہو چکی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو دوسری چیز، اپنے دل کی کیفیت ایسی ہو، اپنا کمال نہ سمجھے، اپنی دولت کا کمال نہ سمجھے، اپنی عقل کی ہوشیاری نہ سمجھے، اپنی صحت اور اپنے دوستوں کی رائے کا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ حال یہ تھا اللہ نے اس زمانے میں انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ایسی بادشاہت نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اللہ کسی کو عطا کرے گا۔ ان کا تخت تھا، اس تخت پر 4 لاکھ کرسیاں لگی جاتی تھی۔ آج کوئی جہاز اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں 4 لاکھ سیٹیں ہیں، کوئی جہاز اتنا بڑا نہیں۔ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پہ 4 لاکھ کرسیاں ہوتی تھی، ان میں انسان بھی سوار ہوتے تھے، جنات بھی سوار ہوتے تھے، کچھ جانور بھی سوار ہوتے تھے۔ اور اس کا حال کیا تھا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ وہ صبح چلتا تو شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا، وہ شام کو چلتا تو صبح تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا۔ اتنے بڑے فضل کے بعد بھی، اتنی بڑی طاقت کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ دل کی کیفیت یہ تھی کہ جب تخت پر بیٹھتے اور سوار ہوتے تو اپنی گردن کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے، آپ کی تھوڑی آپ کے سینے سے لگ جایا کرتی تھی۔ یہ تواضع تھی، یہ عاجزی تھی۔ اعملوا آل داود شکرا، داود کی اولاد، داود علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، شکر کیا کرتے تھے ہر وقت، قرآن کے ہر وقت شکر کے کلمات ان کی زبان پر تھے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب انسان کسی نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اس نعمت کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، ایک نعمت کو سینکڑوں ہزاروں میں تبدیل کر دوں گا صرف تمہارے شکر کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر ناشکری والی کلمات زبان پر آئیں گے، ناشکری والی باتیں زبان پر آئیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہیں نعمت سے محروم ہی نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر میرا عذاب تم پر مسلط کر دوں گا۔ اس لیے زبان سے شکر کے کلمات ہو، دل سے شکر کی کیفیت ہو، تواضع ہو، کوئی حال ایسا آ جائے ناگواری والا، مشکل والا، تکلیف والا، تو اس پر جزا فضا نہ ہو، بے صبری نہ ہو۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کوئی گروپ لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے، اس کی کوشش ہے کہ ہر آسانی آپ کو دے، ہر آسانی آپ کے لیے مہیا کرے، لیکن اس سفر حج وہ سفر ہے جو بغیر تکلیف کے، بغیر آزمائش کے ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس میں آپ کو آزمائش دے، تھوڑی سی تکلیف دے، اور آپ اس آزمائش پہ صبر کریں، اللہ اس کا نکھار، اس عبادت کی پولش پھر آپ کو عطا کرے، اس کی نور کی طاقت آپ کو عطا کرے، اس کی مزید قوت اللہ آپ کو عطا کرے۔ تو بس لیٹ ہو گئی، تھوڑی دیر تاخیر ہو گئی، ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر تاخیر ہو گئی، کھانا آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، فلاں مسئلے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، فلاں معاملے میں تھوڑا سا ایسا ہو گیا، صبر کرنا ہے۔ ہم نے زبان سے ناشکری، بھائی ہم نے تو اتنے پیسے آپ کو دیے ہیں، آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ حال کیا، فلاں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، فلاں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، فلاں نہ۔ میرے دوستو، یہ چیز ہمیں محروم کر دے، اس سفر کی برکت سے بھی محروم کر دے گی، اور آئندہ اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے بھی محروم کر دے گی۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں، انسان حاجی بھی بن جاتا ہے اور پھر حج کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے۔ حاجی نہیں تھا، کم سے کم مسجد میں تو آیا کرتا تھا، حاجی نہیں تھا، نمازوں کو اہتمام کیا کرتا تھا، حاجی نہیں تھا اور دین کی شکل تو اس کے اندر نظر آیا کرتی تھی، حج کر کے آیا سارے دین سے محروم ہو گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین میں جا کر ایسی کچھ باتیں، ایسا کچھ انداز، ایسا کچھ عمل اس سے ظاہر ہو گیا، اللہ نے ساری زندگی کے لیے محروم کر دیا، ساری زندگی کے لیے محروم کر دیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں تھے، کھانا لگایا گیا،
آپ کھانا کھا رہے ہیں, دہی کا لقمہ منہ میں ڈالا تو زبان سے بات نکلی مدینے کا دہی بڑا کھٹا ہے یار. فوراً تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے سوئے, اللہ کے نبی خواب میں آئے اور عرض کرنے لگے تجھے ہمارے شہر کا دہی کھٹا لگتا ہے, نکل جا فوراً ہمارے شہر سے, فوراً نکل جا ہمارے شہر سے. اتنی بڑی محرومی کی بات, اتنی بڑی محرومی کی بات. اور افسوس کی بات تو یہ ہے میرے دوستو, آپ کے اور ہمارے جو رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں وہ ہم سے فون کر کے کیا پوچھتے ہیں, موسم کیسا ہے, حالات کیسے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے, یار بڑی گرمی ہے, موسم کی برائی ہوگی. تو یہاں کیا سردی ہے؟ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں موسم کیسا ہے, وہ کیا حل کر سکتے ہیں ہمارے لیے. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں وہاں کے معاملات کیسے, ماحول کیسے, وہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے. جو ہم ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم سے, جو آپ کو فون کرے, آپ سے کچھ پوچھے, آپ کی زبان پر الحمدللہ 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 کے کلمات. اتنے شکر کی عادت بنا لے کہ آپ کی ہر بات پر کوئی آپ سے کوئی سوال کرے, آپ نے الحمدللہ کہا. گروپ لیڈر کیسا ہے, الحمدللہ. گروپ کے ساتھی کیسے, الحمدللہ الحمدللہ. یاد رکھیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ اللہ کے مہمان کے ساتھ زیادتی کرے گا. میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے, تو آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے, کوئی آپ کے ساتھ آپ کے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرے, آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو, آپ کے لیے اس کے دل اور دماغ میں کیا سوچ بنے گی, کیا آئے گا. اس لیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اللہ پر چھوڑے ہر معاملے, اللہ کی طرف سے سمجھے ہر معاملے, اور جتنا اللہ نے توفیق دی, جس انداز سے اللہ چلا رہے ہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے دوستوں آج تڑپ رہے ہیں, کاش کہ ہمارے حج کا ہو جائے, کاش کہ ہمارے پیسے بھی بھر دیے انہوں نے, سب کچھ کر لیا, سب کچھ کر کے بھی دیکھ لیا, لیکن اب تک بیچارے ان کا معاملہ لٹکا ہوا, ان کا معاملہ ہی ادھورا ہے. تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اس پر کتنا اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے. 2 رکعت میرے دوستوں, میرے عزیزوں, روزانہ صلاۃ شکرانے کی پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ عمل ہمیں اس حد تک قبول کر لیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. روزانہ 2 رکعت صلاۃ شکرانے کی اس نیت سے پڑھیں تاکہ آگے کے سفر, آگے کی منزل, آگے کا مکمل سفر بھی ہمارے لیے آسانی والا, سہولت والا ہو جائے, قبولیت والا ہو جائے. تو 2 رکعت صلاۃ شکرانے کا اہتمام کریں. نمبر 1 بات کیا ہو گئی, شکر. شکر کے بارے میں نے آپ کو بتایا, شکر میں 3 باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان پہ ہر وقت ہماری شکر کے کلمات ہوں, اور دوسری بات دل کی کیفیت ہماری تواضع والی, عاجزی والی ہو, اور اس کو اللہ کا فضل سمجھیں, اپنا کمال نہ سمجھیں, دل ہمارا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اور تیسری چیز میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ ہے کہ ہم نعمت کا درست استعمال کریں. ہم سوچیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, اس کی تیاری یہاں سے ہوگی. ہمارا اس سفر کا مقصد کیا ہے میرے دوستوں, ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, ہمارا اللہ سے تعلق مزید بڑھ جائے. ہمارے اس سفر کا مقصد کیا ہے, کثرت سے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں, کثرت سے میں عبادت کا عادی بن جاؤں, کثرت سے میرے طواف ہو جائیں, کثرت سے میرے عمرے ہو جائیں, تاکہ یہ ساری عبادات میرے لیے حج سے پہلے اتنا بہترین ذخیرہ ہو جائے کہ پھر سفر حج اور ایام حج جب شروع ہو اور حج کی گھڑیاں اور حج کے لمحات جب شروع ہو تو میرا حج بہترین, شاندار, جاندار, روحانیت والا, ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے بہترین اور کامل اور مکمل ہو. اس کے لیے عبادت کے طور پر, عبادت والے انداز میں اپنے آپ کو تیار کر. نعمت کا میرے عزیزوں ایک شکر یہ بھی ہے کہ اس نعمت کا استعمال درست. اب میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ یہاں ہی سے سب ملاقات کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. جب ملاقات کے لیے آئیں گے آپ کو کوئی ہدیے دیں گے. اب آپ ان لوگوں کے ہدایا اگر اپنے پاس رکھ لیں گے اور ان کو قبول کر لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کے ان ہدایا کے بوجھ کی وجہ سے, ان کی دعوت کھانے کے بوجھ کی وجہ سے وہاں آپ عبادت کی بجائے بازاروں میں گھومیں گے, وہاں آپ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں وقت لگانے کی بجائے آپ بازاروں میں ان لوگوں کے لیے اپنا قرض ادا کرنے کی فکر کر رہے ہوں گے جنہوں نے آپ کو یہاں پر آپ کا مہمانی کر کے, آپ کا اکرام کر کے, آپ کو ہدیہ ہدایا وغیرہ دے کر آپ کو جو ہے نا وہ اعزاز کیا ہوگا اور آپ کو کا اکرام کیا ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب اللہ 1,00,000 نماز کے برابر دیتا ہے.
ایک عبادت، ایک عمل کا اجر 1,00,000 عمل کے برابر ہے۔ آپ نے ایک نماز پڑھی، آپ کو 1,00,000 نماز کے برابر اجر مل گیا۔ آپ نے ایک دو رکعت نفل پڑھی، آپ کو 1,00,000 2 رکعت نفل پڑھنے کے برابر اجر مل گیا۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت ختم کی آپ نے، آپ کو 1,00,000 قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اجر مل گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ آپ کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر دے۔ اللہ والوں کا تو حال یہ تھا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ کچھ لوگ ایسے تھے، قرز بن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ 70 طواف دن میں کیا کرتے تھے اور 70 طواف رات میں کیا کرتے تھے۔ 70 طواف دن میں کرتے اور 70 طواف وہ رات میں کیا کرتے تھے۔ کتنی وقت میں برکت تھی، ہم سوچ سکتے ہیں 70 طواف کرنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو بازار بھی جانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو آرام بھی کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو دوستوں سے باتیں بھی کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو گپ شپ بھی کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو باہر جہاں آئے ہیں وہاں جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے، ارے میاں وہاں ہم صرف اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، اور کوئی ہماری سوچ نہ ہو، اور کوئی ہمارے ذہن میں بات نہ ہو۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سے ہماری ملاقات صحیح ہو جائے گی، ساری ملاقاتیں اس کے تحت آ جائیں۔ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، سب معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں اور درست ہو جائے اور حل ہو جائے۔ تو سوچ یہ بنانی ہے، ابھی سے لوگوں کو اس نیت سے نہ بتائیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تاکہ ایک دکھلاوا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہاں، اس نیت سے بالکل بتا سکتے ہیں تاکہ میں لوگوں سے معافی تلافی کروں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی سادگی کے ساتھ، جتنی ہم اس انداز سے اپنا ذہن بنا کر یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے کہ میرے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارنا ہے، بیت اللہ پہ گزارنا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، بیت اللہ میں ایک وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں اتارتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں ان کو میسر آتی ہیں، ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 40 اللہ ان کو دیتا ہے جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 اللہ اس کو دیتا ہے جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ میں وہاں جو جا رہا ہوں تو کس عمل پہ اللہ مجھے کیا دے گا، کس عمل پہ مجھے اللہ کتنا دے رہا ہے، میں کتنے بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں کتنے اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ ذہن میں ہوگا نا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر ہمارے لیے اس عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ میں نے وہاں بیت اللہ میں وقت گزارنا ہے، وہاں مسجد نبوی میں وقت گزارنا ہے۔ کچھ وقت آپ بیت اللہ کے قریب رہیں گے، کچھ وقت آپ عزیزیہ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ عزیزیہ جائیں گے، یاد رکھیے عزیزیہ بھی حدود حرم میں داخل ہے، عزیزیہ میں بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ہے، ایک صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ہم یہ اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی تجارت کو چھوڑ کر یہ دنیا کے چند ٹکوں کی تجارت کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ یہاں وہاں ہوں گے نا، یہاں بچوں کو فون کریں، بیٹا کیسے ہو، بیٹی کیسی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی اپنی بیوی کو فون کرے گا، کوئی ماں کو فون کرے گا، کوئی بہن کو فون کرے گا، کوئی بھی آپ کو کہے نا ابو میرے لیے کیا لائیں گے، بیٹا آپ میرے لیے فلاں چیز لے کر، ہاں اماں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں لے کر آؤں گا، ابو آپ نے میرے لیے کیا خریدا، بیٹا میں نے بہت ساری دعاؤں کی آپ کے لیے شاپنگ کی ہے، بہت ساری عبادات کی آپ کے لیے شاپنگ کی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، اے جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ اللہ کی محبوب ترین جگہ کون سی ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک گئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا محبوب یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ کون سی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، پھر فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ دور اور غضب والی، غفلت والی، ملعون جگہ بازار ہے۔ بازار، اب آپ کہیں یار مدینہ منورہ کا بازار، مکہ مکرمہ کا بازار، تو یہ حدیث مدینہ منورہ میں تو اتری ہے، یہ وحی مدینہ منورہ میں تو اتری ہے، یہ وحی کہاں آئی ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا یہ مکہ مدینہ کی وحی تھی. مکہ مدینہ میں تو مسلمان تھے اس وقت سے، یہ اس وقت کی بات ہے. یہ مدینہ کے بازاروں کے بارے میں ہی تو ہے، اور کس زمانے کے اور کس جگہ کے بازار کے بارے میں؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک انسان اس دنیا سے یہاں سے جو سفر کر رہا صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو پانے کے لیے جا رہا ہوں، اور دوسرا اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی اس کے سامنے نہیں ہے، تو پھر وہ اس انداز کی کمائی کر کے نہیں آتا جس انداز کی کمائی یہ کر کے آتا. تو سب سے پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر کے 3 طریقے ہیں، 3 انداز سے ہم نے شکر کرنا ہے. نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 دل کی کیفیت، اور نمبر 3 ہمارا نعمت کا صحیح استعمال ہو جائے، اس کی آج سے تیاری کرنی ہے. آج سے تیاری کا انداز میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تاکہ اس کی وجہ سے پھر ہماری وہاں جا کر ہمارا وقت قیمتی بن جائے. اور دوسری بات میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہے کہ ہم صلاۃ حاجت کا اہتمام کریں، کہ قدم قدم پر اللہ ہمارے لیے ہر روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی پڑھیں، تاکہ قدم قدم پر اللہ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال کرے. آج ہی سے میرے دوستوں، پہلے میں نے آپ کو عرض کیا نا 2 رکعت صلاۃ شکرانے کی آپ نے پڑھنی، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کی ہم نے پڑھنی ہے. 2 رکعت ہم نے صلاۃ حاجت کی پڑھنی ہے، اور اس 2 رکعت صلاۃ حاجت میں آج ہی سے روزانہ اللہ سے مزید آگے کے سفر کی اللہ ہمیں قبولیت بھی عطا فرمائے، آسان بھی فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. مزید اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. یہ آج ہی سے ہم نے مانگنا ہے، اسے ہم نے آج ہی سے مانگنا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کا پڑھنا، اس کو آج ہی سے اپنا معمول بنا. 2 رکعت صلاۃ شکرانے کا پڑھنا آج ہی سے اپنا معمول بنا. 2 رکعت صلاۃ توبہ کی پڑھنا، کہ کوئی میرے گناہ کی وجہ سے رکاوٹ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں رک جاؤں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں رہ جاؤں، ایسا نہ ہو جائے. تو یہ 6 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ہم میں سے ہر شخص پڑھ سکتا ہے. آج ہی سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیں گے کہ میں نے صلاۃ حاجت کا اہتمام کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، تو آگے جب ہم سفر شروع ہوگا، سفر کے بعد قدم قدم پر مینا پہنچنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مینا پہنچ کر 2 رکعت پڑھنا آسان ہو جائے گا. مزدلفہ پہنچنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا آسان. عرفات پہنچنے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا آسان. عرفات کے لیے سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا آسان. مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا آسان. مزدلفہ پہنچ کر 2 رکعت کا پڑھنا آسان. پھر رمی جمار کرنے کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا آسان. یہ سب اللہ آسان کر دے. اور ہر وقت ہم نے ایک ہی دعا اللہ سے مانگنی ہے، اے اللہ میرے اس سفر کو، میرے اس عمل کو آسان فرما دے، قبول فرما دے، آسان فرما لے، قبول فرما. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی دعا ہے. تو ایک سب سے پہلا کام میرے دوستوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ہم نے شکر کرنا ہے. نمبر 2 ہم نے صلاۃ حاجت کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 3 میرے دوستوں ہم نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے. فرائض جماعت کے ساتھ آج سے ادا کرنے کی کوشش کریں. آج سے فرائض جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہوگا، اس سرزمین میں پہنچ کر ہمارے لیے فرض نماز کا پڑھنا جماعت کے ساتھ آسان ہو جائے. پھر نہیں محسوس ہوگا کہ رش بہت ہے، پھر نہیں محسوس ہوگا کہ دھوپ بہت ہے، پھر نہیں محسوس ہوگا کہ گرمی بہت ہے، پھر نہیں محسوس ہوگا کہ تکلیف ہو رہی ہے، پھر نہیں محسوس ہوگا کہ تھکاوٹ ہے، پھر نہیں محسوس ہوگا کہ کمزوری ہو رہی ہے. کب؟ جب آج ہی سے ہم اپنے آپ کو اس انداز سے عبادت کے لیے تیار کر لیں گے. یقین جانیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سعید ابن مسیب کے بارے میں آتا ہے 40 سال زندگی کے ایسے گزرے کہ تکبیر اولا نہیں صرف بلکہ پہلی سب بھی ان کی فوت نہیں ہوئی تھی. 40 سال یہ حال تھا نماز جماعت سے ادا کر. آج تو ہماری نمازیں نہیں ہیں. ان حضرات کا تو جماعت کا اتنا اہتمام تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے میرے رات کچھ مہمان آ گئے، میں ان مہمانوں کی میں مصروف رہا، عشاء کی نماز جماعت سے نہ ہو سکی، عشاء کی نماز جماعت سے نہ ہو سکی. 23 سال تک میں نماز جماعت سے پڑھتا رہا. ایک دن میری نماز جماعت کی رہ گئی تو میں نے اس نماز کو 27 بار پڑھا، پھر میں سو گیا. جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کچھ ساتھی بھی گھوڑے پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، لیکن میرا گھوڑا میرے ساتھیوں کے گھوڑے کے مقابلے میں بڑا چست ہے، بڑا بہترین ہے، بہت مضبوط ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، لیکن ان کے برابر نہیں پہنچ پا رہا. میرے سارے ساتھی آگے نکل گئے، میں پیچھے ہوں، میں گھوڑے کو زور لگا رہا ہوں، ایڑ لگا رہا ہوں، مار رہا ہوں، پر وہ میں ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سک رہا. بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟
یہ کیا ماجرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے والوں نے آواز دی، میاں ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور تم نے بغیر جماعت کے ادا کی۔ کیا بات؟ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تھی اور تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے ادا کی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم ان چیزوں کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کا بڑا وزن ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام ہو، فرائض جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش ہو، اور دوسری چیز میرے دوستوں اس کے اندر تہجد کا اہتمام۔ کیا عجیب بات ہے، زندگی میں تہجد نہ ہو، انسان مسلمان کی زندگی میں تہجد نہ ہو، کتنے بڑے تعجب کی بات۔ زندگی میں تہجد نہیں، بڑا تعجب ہے اس انسان، بڑا قابل تعجب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں تہجد نہیں۔ آج ہی سے میرے دوستو تہجد کا اہتمام ہوگا، وہاں رات کی عبادت اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تہجد کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام۔ دعا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا عمل ہے، دعا اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والا عمل ہے، دعا اللہ سے باتیں کرنے والا عمل ہے۔ آپ دیکھیے میرے دوستو، ہم بیت اللہ جائیں گے نا انشاءاللہ، ہم وہاں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اے اللہ فلاں تکلیف دور کر دے، اے اللہ فلاں معاملہ حل کر دے۔ مانگنا بھی چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس سے دنیاوی ساری ضروریات ہم وہاں مانگتے ہیں۔ رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی، میاں تم بیت اللہ جاتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے ہر چیز کو مانگتے ہو، پر اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے۔ اس اللہ کی بنائی ہوئی اللہ سے ہر چیز مانگی، پر اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ اس لیے ہمارے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ تشریف لے گئے تو بیت اللہ کے دروازے سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، الہی یہاں کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، پر میں طلبگار تیرا، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، تیری محبت مانگتا ہوں، کہ جس کے بغیر دنیا کا ایک لمحہ زندگی کا میں نے گزارا۔ تو دعاؤں کا اہتمام، یہاں سے دعا کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے، وہاں جا کے دعا مانگنا آسان ہو۔ آج ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنی دیر دعا مانگ سکتے ہیں؟ 3 منٹ، 2 منٹ، 1.5 منٹ، 1 منٹ، اس سے زیادہ دعا مانگی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی عشاء کے بعد دعا مانگنا شروع فرماتے تھے، فجر ہو جایا کرتے۔ حضرات صحابہ اکرام عشاء کے بعد دعا مانگتے تھے، فجر ہو جایا کرتے، تہجد شروع کرتے تھے، فجر ہو جایا کرتی، قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، فجر ہو جایا کرتی۔ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ فیس بک پہ بیٹھے رہنا، یوٹیوب دیکھتے رہنا، موبائل پہ بیٹھے رہنا مشکل ہے نہیں، گھنٹوں گزر جائے۔ ہاں قرآن کی تلاوت بڑی مشکل، ہاں دعائیں بہت مشکل ہے مانگنا، مسجد میں مت دینا بہت مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کو مت دینا بڑا مشکل ہے، نمازیں پڑھنا لمبی لمبی بڑا مشکل ہے۔ مزاج نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا خیال کریں، خوب ہماری زندگی میں دعاؤں کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام، ہر وقت ہماری زبان پر تیسرا کلمہ ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، کثرت سے یہ چیزیں ہماری زبان پر ہو۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مسلمان درود تیسرا کلمہ پڑھ کر طواف کرتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ کر طواف کرتا ہے، اللہ اس کے اس طواف پر اس سے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں ہر قدم پر، ہر قدم، ہر وقت زبان پر تیسرا کلمہ ہو اور درود شریف کا اہتمام۔ اللہ اللہ اللہ، کیا اللہ نے ہم پر احسان کیا، اتنا لاڈلا نبی ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر اور بڑا احسان یہ کیا کہ اتنے لاڈلے نبی پر درود پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر وقت ہماری زبان پر درود شریف ہو۔ درود شریف وہ پاورفل وظیفہ ہے، وہ بہترین عمل ہے، وہ زبردست طاقتور
میں نے تو حج نہیں کیا تھا، یہ تو میرے نامہ اعمال میں حج بھی لکھا ہوا ہے. میں نے تو عمرہ نہیں کیا تھا، یہ تو میرے نامہ اعمال میں عمرہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے فلاں عبادت نہیں کی تھی، یہ تو اتنی ساری عبادتیں لکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے فلانے نے کی تھی، اس نے تیرا حق دبایا تھا، اس لیے اس کی عبادت میں نے تیرے کھاتے میں ڈال دی. ایسا نہ ہو میرے دوستو ہم مزدوری کر رہے ہوں، ہم مزدوری کر رہے ہوں، ہمارا عمل دوسروں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے، ہم نے ویسی خاموخائی مزدوری کر. ایسی مزدوری، ہم ایسے مزدور بنے کہ جس کو مزدوری بھی نہیں ملی، ایسے مزدور بنے جن کو مزدوری بھی نہیں دی گئی. کتنے افسوس کی بات ہو. اس لیے حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کر. یاد رکھیے ایک وقت تھا میرے دوستو کہ حاجی جب حج پہ جایا کرتے تھے، حج پہ جانے سے پہلے حاجی ہر ایک کے پاس جاتا تھا کہ یار معاف کر دینا، میں حج پہ جا رہا ہوں. کہاں سنا معاف کر دینا، کچھ لینا دینا ہے تو ابھی ختم کر لو، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں. وہ وقت تھا، وہ گھڑی تھی، وہ لمحات تھے. آج وہ زمانہ آ گیا کہ حج پہ جانے سے پہلے سارے لوگ حاجی کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. کوئی کیا گفٹ دے رہا ہوتا، کوئی کیا گفٹ دے رہا ہوتا، کوئی کیک لے کے آتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا. اور جب حاجی حج سے واپس آیا کرتا تھا تو لوگ اس کا استقبال کیا کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو. فضیلت سامنے تھی. حاجی حج سے واپس آتا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی اسی طرح دعا قبول کرتا ہے جس طرح سفر حج میں اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا تھا. سارے لوگ آ کے اس سے دعائیں کرا رہے ہوتے تھے. آج کیا وقت آ گیا؟ الٹا زمانہ ہو گیا، لوگ عمل الٹا ہو گیا. آج حج پہ جانے سے پہلے سارے لوگ حاجی کے پاس آ جاتے ہیں اور حج سے آنے کے بعد حاجی سب کے پاس جا رہا ہوتا ہے کھجورے اور زمزم پیش کرنے کے لیے، گفٹ لے کر، ہدیے لے کر. یہ کہیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی سے ثابت، کسی اللہ والے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاد کے بارے میں آتا ہے. ابھی ان کا انتقال ہوا پچھلے سال پہلی رمضان کو. بہت لمبی عمر اللہ نے انہیں دی، کافی حج کرنے کے اللہ نے انہیں توفیق بھی عطا فرمائی. ہم نے کہا سائیں آپ حج پہ کیسے جاتے تھے؟ فرمایا تم لوگوں کے نخرے ہیں، پتہ نہیں حج پہ جاتے ہو، ایک ہلہ گلہ ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. میں نے حج جو کیے کس طریقے سے کہ میں گھر میں اپنی تھیلی کے اندر، کیا فرماتے ہیں، تھیلی کے اندر ایک جوڑا ڈال دیتا تھا اور احرام ڈال دیتا تھا، اسے کندھے پہ رکھتا تھا، گھر سے باہر نکلتا، بس میں بیٹھتا، آگے جا کر دوسری بس چینج کرتا، ایئرپورٹ میں اندر چلے جاتا، واپس آتا، اسی طرح جو ہے وہ کیا نام ہے، ایک بس میں بیٹھتا پھر دوسری بس میں بیٹھتا، گھر پہ آ جاتا. اب وہ پہلی فلائٹ سے واپس آ رہے ہوتے تھے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پہلی فلائٹ سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سرکاری لوگ، کچھ دوسرے نمائندے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، پھول پہنا رہے ہوتے ہیں، پھول اڑا رہے، او حاجی 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 حاجی. تو ہمارے استاد بھی ایک مرتبہ اسی طرح آ رہے تھے، وہ انہوں نے لوگوں نے پھول لے کر آگے ہوئے حاجی صاحب حاجی، فرمایا حاجی پیچھے آ رہا ہے بابا، حاجی پیچھے آ رہا ہے. جو اس دنیا جب یہاں سے جا رہا تھا تو میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ کہہ رہا تھا، جب یہاں سے جا رہا تھا تو لبیک لبیک پڑھتے، کیا کرتے، لبیک لبیک پڑھتے ہیں. جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ کر رہے ہوتے. جب حرم میں پہنچتے ہیں سعودی عرب تو پھر البیگ 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 کر رہے ہوتے ہیں. عجیب ہی معاملہ. اور پھر واپسی میں پھر بیگ بیگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہے. وہ فرماتے تھے حاجی پیچھے آ رہے ہیں بابا، جن کا اتنا سارا سامان، حج تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اتنا سارا سامان لیا ہوا ہے، یہ تو چیزیں جو لے کر آ رہے ہیں ان کو وہ اصل حاجی ہے. میرے دوستو میرے حج، کتنا افسوس کی بات ہے. ایسا حج ہو میرے دوستو اللہ کو پسند حج، اللہ کے نبی نے جیسے کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے جس انداز سے کر کے دکھایا. تو پانچویں چیز حقوق العباد کی ادائیگی ہے. ہم یہیں سے اتنا لوگوں کے احسانات تلے دب جائیں گے تو پھر میرے دوستو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں اس لیے لوگوں کو ضرور بتائیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تاکہ ہمارے جو لینا دینا ہے، معاملات ہیں، وہ درست ہو جائے. اور چھٹی چیز میرے دوستو اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دے رہا ہے. اللہ مجھے حاجی بنا، ایک حاجی 400 جہنمیوں کو کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. ایک حاجی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم سوچے تو صحیح، روز رات کو میرے دوستو تھوڑی دیر اکیلے میں تاکہ آپ کو شرمندگی بھی نہ ہو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیا تو اس قابل ہے کہ 400 آدمیوں کو حج پہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنے. اب اس کے لیے کتنی تیاری تجھے کرنی ہوگی. اپنے آپ کو کہیں، اپنی شکل دیکھ کر کہیں، اپنی وضاحت دیکھ کر کہیں، اور اپنے آپ کو تیار کریں اس بات پر کہ جتنی اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان کی ہیں وہ سب اللہ مجھے عطا کرے. اور اپنی حیثیت کو پہچانیں. آپ کیا بن رہے ہیں؟ حاجی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ صحابی آئے نا, فرمایا کہ یا رسول اللہ, ایک ثقفی اور ایک انصاری, اللہ کے نبی نے انہیں دیکھ لیا, پہچان لیا, فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم خود پوچھو گے یا جو تمہارے دل میں ہے وہ میں تمہیں بتا دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ دو اس نیت سے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس نیت سے آئے ہو کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حاجی جب یہاں سے حج کا احرام باندھ کر روانہ ہوتا ہے تو اللہ اس سے کیا دے گا, پھر جب حرم پہنچتا ہے تو اللہ اس سے کیا دیتا ہے, طواف کرتا ہے تو اللہ اس سے کیا دیتا ہے, صفا مروہ پہ جاتا ہے تو اللہ اس سے کیا دیتا ہے, میدان عرفات میں جاتا ہے تو اللہ اس سے کیا دیتا ہے, حلق قصر کراتا ہے اللہ اس سے کیا دیتا ہے, قربانی کرتا ہے تو اللہ اس سے کیا دیتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, جب حاجی یہاں سے سفر کا ارادہ کرتا ہے, لبیک پڑھتا ہے, اللہ اس کے اونٹنی کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف فرماتا ہے, ایک درجہ بلند کرتا ہے جنت میں, اور ایک اللہ نیکی عطا فرماتا ہے ہر قدم پر. یہاں سے ہم جائیں گے جہاز میں, کتنے قدم بنتے ہیں, کتنی نیکیاں بن گئی. اسی لیے کری تھی کہ وہاں جا کر بازاروں میں ضائع کر دیں, وہاں بد اخلاقی کر کے ضائع کر دیں, وہاں بد نظری کر کے ضائع کر دیں, وہاں بیوی سے لڑائی کر کے ضائع کر دیں, بیوی سے بد اخلاقی کر کے ضائع کر دیں, اڑوس پڑوس والوں کے حق دبا کر یا ان سے بد اخلاقی کر کے ضائع کر دیں, یا گروپ لیڈر کی غیبت اور برا بھلا کہہ کر ضائع کر دیں. اسی لیے کی تھی نا میرے دوستوں, میرے عزیزوں. اللہ نے ہمیں حاجی بنا دیا, میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی, دنیا کا سب سے بڑا مالدار میں بننے جا رہا ہوں. ہر قدم پر اللہ ایک نیکی دے. جب تم حرم پہنچ جاؤ گے پھر اللہ تمہیں بے شمار نیکیوں کی اور اللہ تمہیں بے شمار درجات کی دولت اور نعمت عطا فرمائے. جب تم طواف کرو گے اللہ تمہیں ایک طواف کے عوض میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دے گا. پھر جب تم صفا مروہ کی سعی کرو گے, صفا مروہ کی سعی کے بعد اللہ تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. پھر جب عرفات میں جاؤ گے اللہ تمہیں وہاں پر جہنم سے آزادی اور خلاصی کا پروانہ عطا فرمائے گا. اور پھر جب تم رمی کرو گے ہر کنکر کے مارنے پر اللہ ایسا ایک گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا وہ معاف کرے گا, ایک درجہ بلند کرے گا, ایک نیکی عطا فرمائے. اور جب تم حلق یا قصر کراؤ گے, بال کاٹو گے, اللہ ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا فرمائے. اور قربانی کرو گے یہ اللہ اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لے گا. پھر جب طواف زیارت کرو گے, طواف زیارت کر کے جب فارغ ہو جاؤ گے تو ایک فرشتہ تمہارے شانے پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا جا اب اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر دے, آج تیرے رب نے تجھے معاف کر کے لوٹا دیا ہے. ہاں میرے دوستو, کس در پہ جا رہے ہیں, کس دربار میں جا رہے ہیں, ذرا سوچے تو صحیح. کچھ اللہ کو اس طرح بھی خوش کر کے گئے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی, اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے. دیکھا جبرائیل کا لباس اور ابو بکر کا لباس ایک جیسا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا بات ہے, تم دونوں کا لباس ایک جیسا دیکھ رہا ہوں. فرمایا میں نے نہیں یا رسول اللہ, آسمان کے سارے فرشتوں نے آج ایسا لباس پہنا ہوا. اللہ کو ابو بکر کا لباس ایسا پسند آیا, سارے فرشتوں نے آج ایسا لباس پہنا ہوا ہے. اور پھر فرمایا اللہ ابو بکر کو اپنا سلام پیش کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تمہیں تمہارا رب سلام کہہ رہا ہے. پھر فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسول اللہ آپ ابو بکر سے کہیے اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرا ابو بکر اس حال میں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں. ہم حج کیوں جا رہے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے, اور وہ اللہ پوچھ رہا ہے میرا ابو بکر مجھ سے خوش ہے کہ نہیں. کیسی محبت ہوگی ابو بکر کے دل, کیسا اخلاص ہوگا حضرت ابو بکر کے عمل میں, کیا زندگی گزاری ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو میرے دوستو ہمارا سفر بھی ایسا ہو, ہمارا بھی یہ سفر ایسا ہو کہ جب ہم اب زندگی کا آغاز کریں فرشتہ یہ کہے جا اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر, جا اب اپنے زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر. تو یہ چھٹا کام ہے, چھٹی حج کی تیاری ہے جو ہم نے حج سے پہلے کرنی. 7ویں چیز میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ ہے کہ ہم نے ہر کام سیکھ کر کرنا ہے, ہر بات وہاں سیکھ کر کرنی ہے, ہر عمل سیکھ کر کرنا ہے. بس اوقات ہم یہ سوچتے ہیں جو سب کر رہے ہیں وہ میں بھی کر لوں گا, یار مجھے تو آتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. نہیں میرے دوستو, سیکھ کر کرنا ہے. حج صرف فرائض یا واجبات کے پورا کرنے کا نام نہیں. ہاں اس سے آپ کا عمل تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب اس انداز کا نہیں ملے گا جس انداز کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے جیسا کیا تھا اس انداز کا نہ کریں. اس انداز سے اگر نہیں کرتے تو, ورنہ تو وہ جیسے سب کر رہے ہیں ویسے میں بھی کر لوں گا, اپنی مرضی سے کر لوں. نہیں, حج کی وہ عبادت ہے جس میں آپ کو قدم قدم پر رہبر اور رہنما کی ضرورت پڑے گی.
انشاءاللہ الحمدللہ آپ حضرات جس گروپ سے جا رہے ہیں اس میں اللہ پاک نے اس کا بھی بندوبست کیا ہے کہ شرعی مسائل کے حوالے سے بھی آپ کی قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی کی جائے، اور انتظامی حوالے کے لحاظ سے بھی آپ کی قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی کی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ابھی یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے اور آپ نے یوں کرنا ہے۔ لوگ جیسے کر رہے ہیں، جیسے میں نے کتاب میں پڑھ لیا میں ویسے کر لوں گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ تو کیا کتابیں بھی عجیب عجیب لکھی ہوئی ہیں، کچھ مستند ہیں کچھ غیر مستند ہیں۔ اب آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں مستند ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اور پروفیسروں نے کتابیں لکھ دی ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہو۔ بس اوقات حاجی پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے یوں کر لیا، دم تو نہیں آیا۔ ارے بھائی صرف دم کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، صرف دم کا معاملہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسا کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیسا کیا تھا، میں نے ویسے کرنا ہے، میں نے اس انداز سے کرنا ہے جس انداز سے اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ یہ سوچ نہیں بنی ہوتی، بس یہ سوچ بنی ہوئی ہے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے کر لوں گا۔ بہت آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں میرے دوستو، ہر بات پوچھ پوچھ کر کریں، ہر چیز سیکھ کر کریں۔ دیکھیے میں آپ کو عجیب ایک قصہ سناؤں۔ ہمارے بہت بڑے محدث، وقت کے بہت بڑے محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، اپنے زمانے میں اللہ نے انہیں بڑی عزت دی اور بہت حدیث کا علم ان کے پاس تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب المناسک کے نام سے، اور وہ کتاب لکھی حج کے، اس کے اندر مسائل تھے، تفصیلی احکامات تھے۔ بہرحال وہ کتاب انہوں نے تو لکھ دی۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد بیت اللہ گئے طواف کا، حج کے لیے۔ جب بیت اللہ کا طواف شروع کیا نا تو انہیں یہ گائیڈ کوئی گائیڈر تھا نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ تو پتہ تھا حجر اسود سے شروع کرنا ہے، وہ بیت اللہ کا الٹا طواف کرنے لگ گئے، بیت اللہ کا الٹا طواف کرنا۔ ایک راستے میں ساتھی انہیں ملا، انہوں نے کہا بابا آپ الٹا طواف کر رہے ہو؟ کہا اچھا، پھر کہاں سے کیسے کرنا ہے؟ کہا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ کہا اچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ارے میاں میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ کہا کون سی کتاب میں؟ کہا کتاب المناسک جو ملا علی قاری کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ملا علی قاری دل میں سوچنے لگے بابا وہ کتاب تو میں نے ہی تو لکھی ہے، لیکن کتاب لکھنے کے باوجود، کتاب کا مصنف ہونے کے باوجود کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر بھی ان سے اپنے آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، اپنے آپ سے بھی غلطی ہو رہی۔ ملا علی قاری سوچنے لگے میری کتاب سے پڑھ کر ایک شخص مجھے ہی بتا رہا ہے، مجھے ہی سمجھا رہا ہے۔ تو دیکھیے میرے دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر میں ہمیں قدم قدم پر کتنا پوچھ پوچھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ صرف دم کے خوف سے بچنے کی نیت سے پوچھنا کہ دم نہ آ جائے بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اتنے ریال لگ جائیں گے، اتنا پیسہ سفر میں کہاں سے میں لے کر آؤں گا، بہت بری بات ہے۔ بلکہ یہ سفر تو ایسا ہے جس میں ہم اس کے علاوہ خوب خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ ہاں دم سے اس لیے بچیں کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہوگا، کوئی کام اس لیے ہو جائے کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ سفر اس میں خوب خرچ کرنا ہے، لین الکلام ہو، نہ کلام میں نرمی ہو، سلام کو ہم عام کریں، ہر ایک کو سلام کریں، اور اس سفر میں لوگوں کو خوب کھانا کھلانے کی کوشش کریں، خوب خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم بس اوقات سوچتے ہیں کہ میں جس گروپ میں جا رہا ہوں اس میں کیا سہولیات، دوسرے سے رابطہ کرتے بابا تم جس گروپ میں اس میں کیا سہولیات ہے، پھر کہتے ہیں یار ہمارے تو اتنے پیسے لیے، تم سے اتنے پیسے لیے۔ ارے میاں یہ تو آپ نے اللہ کو دیے ہیں، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ کو قرض دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے 70 گنا بڑھا کر اجر عطا کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ فقیر ہو جائے گا اسے چاہیے کہ کثرت سے عمرے اور حج کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کثرت سے حج اور عمروں کی برکت سے اس پر سے فقر کے دروازے کو بند کر دیں گے اور غنا کا دروازہ کھول دیں گے، دولت کا دروازہ کھول دیں گے، اور دولت اس سے زیادہ تیزی سے اس کے اوپر بہ کر آئے گی جس انداز سے اوپر سے پانی دریا کا نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی فکر نہ کریں میرے گروپ نے تو اتنے پیسے میں نے جمع کرا اور سہولیات کیا ہے۔ ارے میاں ہم نے اللہ کو دیے ہیں، یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے، اللہ ہم سے پیسہ اپنی راہ میں قبول کر رہا ہے، ورنہ اس سے ڈبل پیسہ لوگ آج ہاسپٹلوں میں دے رہے ہیں، اپنی صحت کے لیے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے بتائیں؟ ہمارا بھی پیسہ وہاں لگ جاتا، پریشانی الگ ہے، گھر بار سے دوری الگ ہے، بیوی بچے سب آزمائش میں الگ ہے۔ تو میرے دوستو میرے عزیزو
ہم سیکھ کر جائیں، اور سیکھنے میں جو ہم پر کوئی ایسی بات آئے تو اس پر ہم صبر کریں، آزمائش آئے اس پر صبر کریں۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کی فکر نہ کریں۔ حج کی قبولیت کی علامت میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ کثرت سے اس سفر حج کے اندر ہم خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں، کنجوسی نہ کریں، وہاں دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کر کے کم کرانے کی کوشش نہ کریں، ضرورت کی چیز لیں، اس کے علاوہ لیں ہی نہ، اس کے علاوہ شاپنگ کرنے کی ضرورت ہی ہمیں کیا ہے۔ تو میں اس لیے میرے دوستو سب سے 7ویں بات یہ ہے، آخری اور 7ویں بات، کہ ہم سیکھ کر حج اور عمرے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، پھر ہمارا یہ حج اور عمرہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔